بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 232 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ كان رجلا حجيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما تستر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو قدرة وإن الله أراد أن يبرئه فخلى يوما وحده ليغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5 متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم و حیا والے انسان تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کی جلد سے کچھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی وہ پہنچا کر رہے۔ انہوں نے کہا یہ اپنی کسی جلدی بیماری کی وجہ سے اس قدر اپنا بدن چھپا کر رکھتے ہیں، یہ یا تو برس کے مریض ہیں یا ان کے خصیے پھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ان کو عیب سے بے عیب ثابت کرے۔ ایک روز وہ اکیلے غسل کے لیے آئے تو اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے اور وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور کہنے لگے اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے واپس کر دو، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ وہ اس طرح کہتے ہوئے بنی اسرائیل کی جماعت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو عریاں حالت میں دیکھ لیا تو اللہ نے جو تخلیق فرمائی ہے وہ احسن ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام میں کوئی نقص نہیں، اور انہوں نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنے لگے۔ اللہ کی قسم حضرت موسیٰ کی مار کے 3، 4 یا 5 نشان پتھر پر پڑ گئے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی کہ اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالی حیاداری اور ان کی پاک دامنی کا احساس و علم ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی کا اعلان کس انداز سے کیا۔ بنیادی طور پر یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں فطری طور پر اعلیٰ قسم کی حیاداری تھی۔ وہ نہایت باحجاب اور پردہ دار شخصیت تھی۔ ان کی حیاداری اور حجاب کا عالم یہ تھا کہ ان کی جلد کا کوئی بھی حصہ عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبعی شرافت اور اخلاقی بلندی اور ان کی روحانی عظمت کی دلیل اور علامت ہے۔ حیا کے سلسلے میں خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحیاء شعبۃ من الایمان، ابن ماجہ۔ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ امت محمدیہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بھی یہی شان تھی کہ انہیں امت کا سب سے حیادار شخص قرار دیا گیا۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، ترمذی کی روایت۔ اور ان صحابہ میں سب سے زیادہ سچی حیا رکھنے والے حضرت عثمان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو بنی اسرائیل جیسی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا، اور بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ ان کے دلوں میں بغض
کینہ، حسد، بدگمانی جیسی بڑی بڑی برائیوں کا زہر بھرا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حیاداری سے سبق حاصل کرتے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حیادار بنا لیتے، مگر بنی اسرائیل اپنی عادت پر مجبور تھی، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیا والی صفت کو عیب تصور کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد پر کوئی بیماری ہے یا کوئی جسمانی عیب ہے، اس لیے وہ اپنے جسم کو چھپاتے ہیں۔ ایک سطحی قسم کے انسان کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کی گھٹیا عقل کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ حقیقت کو جاننے اور پرکھنے کے بجائے الزام تراشی اور بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق الزام تراشی یا بدگمانی کو دور کرنے اور ان کی عزت و عظمت اور ان کی معصومیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک غیر معمولی واقعے کو ذریعہ بنا دیا۔ وہ اس طرح کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کے لیے گئے اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ پتھر چلنے پر قابو فرما دیا اس پتھر کو، اور وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی عزت و حیا کے بہت محافظ تھے، فوراً اس پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے اور مسلسل آواز دیتے جا رہے تھے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ یہ تعاقب یہاں تک پہنچا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کپڑوں کے دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مکمل اور خوبصورت جسم عطا فرمایا تھا جس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اعتراف کیا، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا جلوہ نظر آتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی کو اس ایسی غیر متوقع صورت میں ظاہر فرمایا جس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی دخل نہ تھا اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر پتھر کو مارنا شروع کیا، اور حدیث کے مطابق پتھر پر ان کے مار کے 3، 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطری غیرت اور شدت تباہ کی دلیل ہے کہ وہ اپنی عزت و وقار کی گئی تہمت کو برداشت نہ کر سکے اور اس غیظ و غضب کا اظہار ایک بے جان چیز پر کر کے اپنا غصہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔